اللہ ہمارے مدارس کے چلانے والوں کو توفیق دے. یہ کمزور طالب علم صرف دعا کر سکتا ہے، بڑوں کو نصیحت تو نہیں کر سکتا کہ وہ مدارس کے نصاب میں تبدیلی کریں اور مدارس کے طرز تدریس میں تبدیلی کریں. یا آمین بالجہر اور رفع دین اور قراءت فاتحہ خلف الامام اور بیر بزاع جیسے جزوی فقہی مسائل پر تفصیلی بحث بند کریں. کوئی ضرورت نہیں اس کی. جو چاہے امام ابو حنیفہ کی تحقیقات پر عمل کرے، پکا جنتی ہوگا. جو چاہے امام شافعی کی تحقیقات پر عمل کرے، 100% ہدایت یافتہ ہوگا. جو چاہے امام احمد اور امام مالک کے مسلک پر عمل کرے، کوئی کسی دوسرے کے مسلک کو غلط نہ کہے. جن موضوعات پر ہمارے مدارس میں زیادہ توانائی اور وقت خرچ کیا جا رہا ہے، یہ خیانت ہے امت کے نوجوانوں کے ساتھ. یہ امت کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہے. ان کے اندر غیرت و حمیت پیدا ہی نہیں ہو رہی. مقابلے کی امنگ، ہم بھی بڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کریں گے، ہم بھی بڑے ہو کر اپنے ملک میں انصاف پھیلائیں گے، ہم بھی مدرسے سے فارغ ہو کر مدرسے میں ملک میں امن و امان قائم کرنے کی تحریک چلائیں گے. میں طلباء سے پوچھتا ہوں، آپ فراغت کے بعد کیا کرو گے؟ وہ کہیں گے مسجد میں امامت کریں گے، مدرسے میں پڑھائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد کی امامت، محلے کی امامت تک تو پہنچیں. آپ محلے کے قائد تو بنو، اپنے شہر کے رہبر تو بنو. ملک کے رہبر نہیں بن سکتے تو اپنے ضلع کے رہبر تو بنو. مسجد کی امامت کے لیے مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے. مسجد کی امامت بہت اہم ہے، لیکن وہ مسجد کی امامت مرکز ہے شہر کی قیادت کے لیے. وہ مقصود نہیں ہے، وہ وسیلہ ہے. مسجد ہمارا ایک مرکز ہے، جس مرکز میں بیٹھ کر پورے ملک کے سماجی مسائل، سیاسی مسائل، تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، تہذیبی مسائل، اخلاقی مسائل، سب پر رہنمائی کرنی ہے اس شخص کو جو نماز میں ہماری امامت کر رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر کو امت کا قائد اور خلیفہ اول کیوں چنا گیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیماری، سخت بیماری کے زمانے میں ہماری امامت کے لیے صدیق اکبر کو چنا تھا اور اپنے مصلی امامت پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہمارے امام اور قائد بننے کے لائق ہیں. تو مصلی کی امامت اور دنیا کی امامت یہ الگ الگ نہیں ہے. اور جب سے مصلی کی امامت نے دنیا چھوڑو، ملک چھوڑو، محلے کی امامت چھوڑی ہے، بلکہ محلے کے 24 گھنٹوں کا کاروبار شروع کر دیا، تب سے کوئی حیثیت امام کی رہ گئی ہے. سب سے ذلیل ملازمت امام کی ہے. جب چاہے متولی اس کو ڈانٹ دے، جب چاہے مسجد کی کمیٹی اور سیکریٹری اس سے استعفیٰ لے لے، کان پڑھ کے باہر نکال دے. اگر یہی مصلی کا امام شہر کا امام ہوتا تو امام متولی کو نکالتا، متولی امام کو نہ نکالتا.